اسے تیسری شادی اس لیے کی تھی کہ تاکہ میں اس پرابلم سے باہر آ جاؤں جو وہ فیس کر رہا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تیسری شادی اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہوگی۔ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جو بشرا سے علیحدگی ان کا ایک غلط فیصلہ تھا، تو کیا وجہ بنی کہ اتنی زبردست پرسنالٹی اور اتنا ماشاءاللہ فیملی کو دیکھتے تھے، خوشحال نظر آتی تھی، تو وجہ کیا تھی کہ پھر یہ دوبارہ مل نہیں پائے؟ ایکچولی بات ہی تھی، ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود کہا، وکیل صاحب میرا یہ جو ڈیسیجن تھا پہلی شادی کا، یہ میں نے اپنی وائف کو جو میں نے چھوڑ دیا، یہ میرا بہت غلط تھا۔ اور میں نے ایک بار پوچھا ڈاکٹر صاحب اس سے کیا وجہ ہے؟ بولتے یار میں اب ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ شی از نو مور مائی وائف، اگر میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات بولوں گا تو یہ وہ غلط بات ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے اس کے اوپر نہیں بتایا مجھے، بس انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ حدیث بھی کہ اگر آپ کی آپس میں نہ بنے تو آپ اس سے کرانہ کشی اختیار کریں، لیکن انہوں نے کوئی ایسے کمنٹس نہیں دیے۔ بس ان کو یہ ہوتے تھے کہ اپنی بیٹی کی اس کو بہت فکر تھی، اور اپنی بیٹی کی زیادہ تھی کہ یہ ہمیشہ ان کو مس کرتے تھے اور مجھ سے وہ ذکر کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ ہر ایک کے بچوں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ جب بشرا سے علیحدگی ہو گئی اور انہوں نے جب 2 شادیاں کی، تو وہ اپنی سے کافی کم عمر لڑکیوں سے انہوں نے شادی کی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ایکچولی جب میں نے یہ بات ان سے کی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس کا یہ ایک آنسر دیا کہ وکیل صاحب اپنی سے کم عمر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہوشیار نہیں ہوتی، اور وہ ان کے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر میں نے اس لیے زیادہ میچور عورت سے شادی نہیں کی کیونکہ وہ بہت زیادہ قسم کی چلاک ہو جاتی ہے، اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو میچور ہیں، بولتے میچور صرف ایک ہی ہونا چاہیے، دونوں بندے میچور نہیں ہونا چاہیے۔ تو بولتے میں تو میچور ہوں، اگر میں ایسی بیوی لے آؤں جو مجھ سے بھی زیادہ میچورٹی کی باتیں کرے گی تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو 3rd وائف تھی دانیہ، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اتنی ویڈیو بنائی اور ہم نے دیکھا کہ ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو بنتی تھی، تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلا یا اتنی اجازت دے دی تھی کہ وہ ویڈیو بھی بناتی تھی اور اس کو وائرل بھی کرتی تھی؟ ایکچولی ڈاکٹر صاحب ایک بڑا فرینڈلی ماحول کا آدمی تھا، اور وہ لوگوں میں رہ کے ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ ایک قسم کا ان کی میاں بیوی تھے، ایک بڑا رومانٹک قسم کا بھی تھا، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو اتنی اپرچونیٹیز دی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وائف اس کا نیگیٹو لے۔ تو یہ وائف کا فالٹ تھا، ڈاکٹر صاحب کا فالٹ نہیں تھا، کیونکہ اس نے بڑا ایک فرینڈلی ماحول رکھا تھا اپنے گھر میں، وہ اور بہت زیادہ اوپن مائنڈ آدمی تھا۔ وہ نیرو مائنڈ نہیں تھا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بڑا اوپن مائنڈ آدمی تھا۔ ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی ڈاکٹر صاحب کی جو 3rd وائف تھی تو وہ کہتی تھی کہ مجھے گھومنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے یہ لو پیسے، یہ لو گاڑی، آپ خود جا کے گھومو، اور ڈرائیور ساتھ اس کو دے دیتا کہ آپ جا کے، اور ڈرائیور کو بولتا ہے ان کو جو چاہیے جو پرچیز کرنا ہے یہ لیں، گھومیں پھریں۔ اسے تیسری شادی اس لیے کی تھی کہ تاکہ میں اس پرابلم سے باہر آ جاؤں جو وہ فیس کر رہا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تیسری شادی اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہوگی۔ آپ وہ پہلے آدمی تھے جو ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد ان کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کو کیا محسوس ہوا، کیوں ضرورت ہوئی کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں جائیں اور ان کو دیکھیں، اور جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایکچولی جب ہم لوگ باہر آئے تھے تو کافی پولیس آئی ہوئی تھی، اور پولیس کو اپنا سائٹ انسپیکشن کرنا تھا، تو ان کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے تھے۔ ایک تو پہلی بات یہ تھی کہ میں ان کا نیبر تھا، اور دوسرا میں ان کا لائر تھا، تو میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا کہ میں ہی اس چیز کو اچھے طریقے سے پولیس کو بریف کر سکتا ہوں، تو لہٰذا میں سب سے پہلے پولیس کے ساتھ گیا، اور میں نے تمام چیزوں کو پولیس کو ایگزامن کرایا، اور پولیس کو میں نے سائٹ انسپیکشن کرایا کہ تاکہ پولیس اپنی ایویڈنس کو کلیکٹ کر سکے۔ تو یہ سب سے مین ریزن تھی، ایز اے لائر میں سمجھتا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، تو لہٰذا میں اندر گیا اور میں نے تمام ایگزامن کرایا، پولیس کو اپنی پریزنس میں اور ایک چیز کے بارے میں نے انٹیمیٹ کیا۔ اچھا ایک سوال کا جواب اور دیجئے کہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا گیا؟ ایکچولی یہ تو ان کا ایک فیملی ایشو ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کروایا، لیکن اس کے اوپر کنسرن جو پولیس سے ایریا تھا وہ کورٹ میں گئے، اس کے اوپر کنسرن کورٹ نے ایک مجسٹریٹ کو نومینیٹ کیا، اس مجسٹریٹ نے اور جو کیا کہتے ہیں میڈیکل آفیسر تھا انہوں نے اس باڈی کا ایگزامن کیا، اس کے بعد انہوں نے جو رپورٹ دی اس کے اوپر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ایلس کہ جو انہوں نے رپورٹ دی، اس کے بعد جب انہوں نے رپورٹ دی اس کو اوکے ہونے کے بعد باڈی ان کی فیملی کے ہینڈ اوور
की गई है। तो क्या वो जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक हुई, मीडिया में आई वो रिपोर्ट? अभी तक तो मैंने तो उसको नहीं देखा, क्या पता आई है क्या नहीं आई है, लेकिन मैंने अभी तक उस रिपोर्ट को मैंने गो थ्रू नहीं किया। अच्छा जमशेद साहब, आप कोई आखिरी बात जो आप आवाम से कहना चाहते हो? मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब डॉक्टर साहब वो हमें नहीं रहे, तो वट एवर ही डिड विद द पीपल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उनको फॉरगिव कर दें, क्योंकि एक आदमी अपने डिफेंड के लिए अब वो नहीं रहा। जब एक आदमी अपने डिफेंड के लिए नहीं रहता तो हमें उसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका वो अपना राइट ऑफ डिफेंड वो अपना लूज कर चुका है। तो अब वो यहाँ पर, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो लिहाजा मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको माफ़ कर दें, क्योंकि आज आप उसको माफ़ करोगे, अल्लाह ताला आपको उस दिन माफ़ करेगा जब कोई भी आपको माफ़ करने वाला नहीं होगा। डॉक्टर साहब के बारे में जो लोग रिमार्क्स पाते हैं अब उसको बंद हो जाना चाहिए। देखिए अब अल्लाह का मसला है, अल्लाह और उसके दरमियान है, अब वो अब हमारे पास नहीं रहा। तो हम सबको चाहिए कि हमसे जो भी हो सका हम अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह हमने उनकी ज़िंदगी में उनको जो हर्ट किया अल्लाह हमें भी माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया। वजह ये नहीं है कि दानिया शाह ने उनकी वीडियो वायरल की। हम सब इंसान हैं, हम सब कमज़ोर हैं, हम सब खताओं के पुतले हैं। हम जब तक जिंदा हैं हमसे खताएं और गलतियां होती रहेंगी। लेकिन अफसोस ये है कि डॉक्टर साहब के बच्चों में और बहैसियत एक बाप के उस रिश्ते में बहुत फासले आ गए थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, कुछ भी कहना बेमायनी है, लेकिन बहैसियत एक इंसान के मैं तमाम यंग जवान बच्चों से कहना चाहती हूँ, जिस तरह जब आपसे गलतियाँ होती हैं और माँ बाप आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी गलतियों पर आपकी ढाल बनते हैं, आप भी अपने माँ बाप की कमियों को, कोताहियों को, गलतियों पर उनकी ढाल बनिए। उनको बताइए कि कोई बात नहीं, अगर आपसे कुछ हो गया हम आपके साथ हैं, तो कोई आमिर लियाकत मौत को गले नहीं लगाएगा। आपसे बात होगी इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में सोशल कैनवस पे। तब तक के लिए मुझे सौलिया सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया में ये दो वक्त सुहाने से मिले।